بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اعزاء و اقارب کو، دوست احباب کو، اساتذہ کرام کو، بالخصوص امت مسلمہ کو اور بالعموم پوری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو موجودہ کرونا وائرس کی شکل میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج یہ دوسری نشست ہے اور سورہ احزاب، آج کا ہمارا موضوع ہوگا سورہ احزاب، اور اس کی ابتدائی آیات ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے حسب معمول، حسب سابق آیات قرآنی کی تلاوت کروں گا، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اینڈ پر ان آیات کی مختصر تشریح، تفسیر اور ضروری مسائل، احکام اور چیدہ نکات پر ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، سورہ احزاب کی زیر نظر آیات جو ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوت اور آپ کے کچھ تخصصات، وہ اسپیشلٹیز جو صرف اور صرف آپ کو حاصل ہیں، ان کا ذکر آئے گا۔ ایک تو آپ کا مقام نبوت، پھر آپ کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہوتی گئیں ان کی حیثیت آپ کے ساتھ نسبت ہو جانے کی وجہ سے بدلتی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے کچھ وہ مسائل ہیں، وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی بات ہوگی، اور دیگر صدقات، زکوٰۃ اور معاملات کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آئیے آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ النبی، لفظ تھا نبیٌ، لیکن اس کے شروع میں آ گیا الف لام، اور الف لام جس لفظ پر داخل ہو جائے، جس اسم پر داخل ہو جائے، وہ پہلے اگر عام ہو تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں پر نبیٌ پہلے ہی خاص تھا، لیکن الف لام آنے کی وجہ سے وہ خاص الخاص ہو گیا، اور یہاں پر نبیٌ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ النبی کا مطلب ہوگا کہ خاص الخاص نبی، نبیوں میں سے بھی خاص الخاص نبی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر علیحدہ سے کتاب نازل ہوتی ہے، علیحدہ سے اس کو شریعت دی جاتی ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کسی نبی کی شریعت یا رسول کی شریعت کو ہی کنٹینیو کرتا ہے۔ آسانی سے اگر میں سمجھانا چاہوں تو میں یہ یوں کہوں گا کہ ہر رسول وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ مطلب کیا کہ رسول کا مرتبہ، رسول کا درجہ جو ہے وہ نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی ہیں بلکہ آپ رسول ہیں،
نہ صرف رسول ہیں بلکہ آپ سید الرسول ہیں، تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، آپ سید الانبیاء بھی ہیں اور سید الرسل بھی ہیں۔ تو یہاں پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام نبوت کے حوالے سے کچھ تخصصات بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور فرمایا ان نبی کہ یہ خاص الخاص نبی مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا، یہ زیادہ قریب ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں۔ اولا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ کثرت پائی جائے۔ اولا کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ قریب والا، قربت والا، درجے والا، مرتبے والا اور حق رکھنے والا۔ ولایت سے بھی ہے، ولایت آپ نے لفظ سنا ہوا ہے، تو اولا کا مطلب ہے کہ زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب تر ہیں، بالمؤمنین، مومنین سے۔ یہ خاص الخاص نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر زیادہ حق رکھتے ہیں، من انفسہم، ان مومنین کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حقدار ہیں مومنین کے۔ بڑی اہم بات، آگے چلتے ہیں، پہلے ترجمہ سن لیں اس کے بعد پھر تشریح میں بات کرتے ہیں۔ وازواجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں، امہاتہم وہ ان مومنین کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ قریبی رشتہ دار جو ہیں، بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وہ بعض رشتہ داروں کے مقابلے میں کچھ رشتہ دار زیادہ حقدار ہوتے ہیں، زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، من المؤمنین کن کے مقابلے میں؟ عام مومنین کے مقابلے میں، والمہاجرین اور مہاجرین کے مقابلے میں، الا ہاں مگر، ان تفعلوا اگر تم کر لو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اولیاء ولی ان کی جمع ہے، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں اور حقدار کو بھی کہتے ہیں، تو اولیاء اس کی جمع ہے۔ اولیائکم تم اگر اپنے دوستوں کے ساتھ کر لو معروفہ کوئی نیکی، یہ علیحدہ بات ہو گئی، ایکسیپشن آ گئی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ وہ بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، سطروں کی شکل میں موجود ہے۔ اب آئیے اس کے مفہوم اور اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو یہی بات کہ یہاں پر لفظ نبیٌ جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پر آیا ہے ان نبی، کہ یہ خاص الخاص نبی جو ہیں مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولا یہ زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریبی ہیں، بالمؤمنین مومنین کے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی بڑھ۔ کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوتی جاتی ہے وہ اتنی ہی عظیم اور وہ اتنی ہی قیمتی اور اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، وہ خاک کوئی بھی چیز۔ وہ 20 مثالیں موجود ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، جیسے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کو پتا مدینہ کا نام تھا یثرب، پھر مدینہ اس کو کہا گیا اور پھر اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی۔ اب اگرچہ مدینہ کا لفظ جو ہے وہ بڑا عام ہے، وہ کسی بھی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہو گئی مدینہ کے ساتھ، اس لیے اب روئے زمین پر جہاں کہیں بھی لفظ مدینہ استعمال ہوگا تو اس سے مراد مدینہ نبوی، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ ہی مراد ہوگی، اور چونکہ اس کی نسبت ہو چکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اب وہ جگہ خاص ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی جانوں سے بھی بڑھ کر آپ کی جانوں کے مالک ہیں، آپ کی جانوں پر زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہوا ہے، اور یہ ایسے نہیں پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کہتے ہوئے آپ پیدا ہوئے، تو آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کے لیے جس طرح سے دعائیں کیں، اور آپ جیسے رؤوف الرحیم ہیں،
اپنی امت کے لیے جتنا آپ نے کام کیا ہے اپنی امت کے لیے، اب حق بنتا ہے کہ اب ان کی جانوں کے بھی مالک ہو جائیں ان کے نبی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر تمہارے مالک جو ہیں وہ تمہارے نبی ہیں۔ وازواجہ، اور آپ کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، پہلے تو وہ عام عورتیں تھیں، لیکن اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نسبت میں آ گئیں، آپ کے عقد میں آ گئیں، آپ کے نکاح میں آ گئیں، اب ان کا مقام یہ ہو گیا ہے کہ امہاتہم، وہ تمام کے تمام مومنین کی مائیں ہو گئیں۔ اب ان کا مقام، ان کا درجہ یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ عام عورتیں نہیں ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، جن کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ویسے تو رشتے میں وہ اپنے والد کی بیٹی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، لیکن کمال ان کو نسبت حاصل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ کر۔ اب ان کا مقام یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، احترام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ماں ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی مومن ہیں، مومنین میں شامل ہیں، تو تمام مومنین کی وہ مائیں ہو گئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آتی گئیں۔ لہذا قرآن فرمانا چاہ رہا ہے کہ اب وہ پہلے اور بات تھی، اب وہ نسبت نبوت، نسبت نبوی، نسبت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا آ جانا، مل جانا، اب ان کو اس مرتبے پر لے گیا ہے کہ اب وہ عام جتنے بھی مومنین ہیں ان کی وہ ماں کی درجے میں آ گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہاں مراد جو ہے وہ حقیقی ماں نہیں ہوگی، یہ صرف مقام، عزت، احترام، عظمت، رفت میں جو ہیں وہ ان کا مقام ہے کہ وہ ان کی ماں کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ تمام مومنین ان کے اب حقیقی بیٹے ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ ان کی حرمت کے اعتبار سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اب تمام ازواج مطہرات تمام مومنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے گا۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ، کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں سے بعض جو ہوتے ہیں وہ بعض کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق، وہ دیگر مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں ان کو حق پہلے دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو مسئلہ وراثت کہا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو مہاجرین ہجرت کر کے جو ہے وہ اہل مکہ جو تھے وہ مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں رہنے والے انصار کہلاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے ان دونوں گروہوں کو آپس میں رشتہ اخوت میں باندھ دیا، ان کو رشتہ اخوت میں استوار کر دیا۔ اب مہاجرین اور انصار ایسے بھائی بنے کہ وہ حقیقی بھائی تو نہیں تھے، خونی بھائی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی جائیدادیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی شروع کر دیں، اور یہ ایک وقت گزرا کہ وراثت یہ سمجھا جانے لگا کہ پتہ نہیں وہ وراثت میں بھی حصے دار ہے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان آیات کے ذریعے سے یہی مسئلہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک موقع آیا تھا کہ جب مہاجرین اور انصار آپس میں اتنے قریب ہو گئے کہ ان کو ضرورت کے مطابق انہوں نے اپنی جائیدادیں بھی شیئر کیں۔ انصار نے مہاجرین کے لیے بہت قربانیاں دیں، بہت کچھ ان کو اپنی جائیدادوں میں انہوں نے شامل کر لیا، لیکن اصول یہ نہیں، وراثت والا جو معاملہ ہے اس کا اصول وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ یہ ایک وقت آیا تھا، اس وقت انہوں نے شیئر کر لی، لیکن جو اسلام کا اصول ہے وراثت کے اعتبار سے اس کو قائم رہنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ عام مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں جو حصے دار ہیں، جو وارثین ہیں، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کے جو حقیقی بیٹے ہیں یا اس کے خونی رشتہ دار ہیں ان کا ہی حق بنتا ہے کہ ان کو دیا جائے، اور ان رشتہ داروں میں سے بھی بعض جو ہیں وہ بعض کے مقابلے میں زیادہ حصے دار ہیں، زیادہ ان کو حصہ ملے گا اور زیادہ پہلے ملے گا۔ وراثت کے معاملات میں ایک بڑا اہم
جملہ آتا ہے عربی زبان میں جو کہا جاتا ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب رشتہ دار ہے اتنا ہی اس کو پہلے ملے گا، اتنا ہی اس کو زیادہ حصہ ملے گا۔ یہ وراثت کا ایک اصول ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو عام مومنین ہیں، مہاجرین کو دیا تھا انصار نے، لیکن اب یہ اصول نہیں برقرار رہے گا، ہمیشہ کے لیے یہ اصول نہیں رہے گا۔ اور اصل اصول یہی ہے وراثت کا کہ جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو وارثین ہوتے ہیں، کسی جو متوفی ہے، جو ترکہ چھوڑ گیا ہے، اس کی جائیداد میں سے اس کے جو ورثاء ہیں ان کو حسب ترتیب جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا، نہ کہ عام مومنین کو اور مہاجرین یا دیگر چیزوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ ہاں آگے ایکسیپشن دے دی گئی، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں اگر تم جو ہے وہ ایک نیکی کے طور پر جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کو وراثتی حصہ نہیں کہا جائے گا، وراثتی حق نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو وراثت کے معاملات ہیں ان کے مطابق جو آپ کے دیگر دوست احباب ہوتے ہیں، کو منہ بولا بیٹا ہی ہے تو وہ وراثتی حقدار نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ اس کے مسائل میں سے چند ایک باتیں نوٹ کر لیں کہ جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، جو مرنے والا ہے وہ وصیت اپنے ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا۔ وصیت وہ کر سکتا ہے لیکن غیر ورثاء کے لیے، جو ورثاء نہیں ہے، جن کو پہلے حق نہیں ملنا، جن کو پہلے حق ملنا ہے ان کے لیے تو وصیت نہیں، اور جن کو حق نہیں ملنا جو ورثاء میں سے نہیں ہیں ان کے لیے وہ اپنی جائیداد میں سے وصیت کر سکتا ہے کہ میری وراثت میں سے اتنا حصہ اس کو دیا جائے، اور وہ وصیت بھی صرف 1/3 تک ہی کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ وصیت نہیں ہوتی۔ اور جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کو ورثاء میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ معاملات ہیں، باقی اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اگر آپ کو جنا وہ اس کا شوق ہو تو پوری کتابیں ملتی ہیں جو وراثتی مسائل پر ہیں۔ اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس کسی نے علم وراثت سیکھ لیا اس نے آدھا دین سیکھ لیا۔ یہ بڑے اہم معاملات ہیں، اس میں بڑے دلچسپ جو ہے نا وہ مسائل آتے ہیں جن پر انشاءاللہ کبھی اور ٹائم ملا تو آپ سے بات ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ان آیات کے اندر ایک پہلے نمبر پر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخصصات پر بات ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص معاملات ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، اور وہ بات ہوگی، اور آپ کی نسبت سے پھر ازواج مطہرات کے لیے بھی وہ مقام آپ کو دلوا دیا گیا۔ اور آخر میں جو مسائل وراثت ہیں ان پر بات ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وراثتی حق کیا ہوتا ہے اور غیر وراثتی حق کیا ہوتا ہے۔ آپ سے جب سوال کیا جائے گا آپ